بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس ارشاد ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے آپ اللہ تعالیٰ سے یوں کہیے کہ اے اللہ مالک تمام ملک کے، آپ ملک جس کو چاہیں دے دیتے ہیں اور جس سے چاہے ملک لے لیتے ہیں، اور جس کو چاہیں غالب کر دیتے ہیں اور جس کو چاہیں پست کر دیتے ہیں۔ آپ ہی کے اختیار میں ہے سب بھلائی، بلا شبہ آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ آپ رات کے اجزاء کو دن میں داخل کر دیتے ہیں اور بعض فصلوں میں دن کے اجزاء کو رات میں داخل کر دیتے ہیں، اور آپ جاندار چیز کو بے جان سے نکال لیتے ہیں، جیسے انڈے سے بچے کا نکلنا، اور بے جان چیز کو جاندار سے نکال لیتے ہیں، جیسے پرندے سے انڈا نکلنا، اور آپ جس کو چاہتے ہیں بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 26 اور 27 ہے۔ پہلی آیت کا خلاصہ کہ ساری ملکیت اللہ کی ہے، چاہے انڈیا کا ملک ہو، چاہے امریکہ کی ملکیت ہو، چاہے سعودیہ کا تخت و تاج ہو، چاہے روم کا تخت و تاج ہو، پوری دنیا کے جتنے بھی تخت و تاج ہیں سب پر کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی۔ جسے چاہیں اللہ دے دیں اور جسے چاہیں اللہ بے تخت کر دیں۔ اسی طرح عزت اور ذلت کے مالک بھی کون؟ اللہ۔ جسے چاہے اللہ عزتوں سے سرفراز کر دیں، جسے چاہے اللہ ذلت سے ہمکنار کر دیں۔ بیدک الخیر، سارا خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ بہت ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ پھر آگے دوسری آیت کا خلاصہ، جیسے اللہ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور کبھی دن کو رات میں داخل کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کبھی دن چھوٹا رات بڑی، کبھی رات چھوٹی دن بڑا، یہ دونوں کو ایک دوسرے میں داخل کرنا۔ دن جب رات میں داخل ہوتا ہے تو پھر رات چھوٹی ہو جاتی ہے، رات جب دن میں داخل ہوتا ہے تو دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو جو اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور جو بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو پیدا کرتا ہے، وہی اللہ رزق کا مالک ہے۔ وہ تمہیں بے شمار رزق دے گا اگر تم نے اس کی باتوں کو مان لیا، اگر تم نے اسے مان لیا۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، بغیر حساب کتاب کے اللہ رزق دیں گے۔ یہ دونوں آیتوں کا خلاصہ ہے۔ چونکہ اوپر سے وفد نجران عیسائیوں کی بات چلتی آ رہی ہے، تو وہ جو 3 بندے تھے نا، ان 60 میں سے 14 اہم تھے اور 14 میں 3 اہم تھے، ایہم، عبد المسیح اور ابو حارثہ بن علقمہ۔ یہ ابو حارثہ اپنے بھائی کو کہہ رہا تھا، کرز کو کہہ رہا تھا، ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل حق پر ہیں۔ عیسائی کیا کہہ رہے ہیں آپس میں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کیا ہے؟ حق پر ہیں، ان پر اترنے والا کلام کسی انسان کا نہیں، اللہ کا کلام ہے، سب پتہ ہے۔ مگر ہم اس لیے ان کی بات نہیں مانے کہ اگر ہم نے ان کی بات مان لی اور مسلمان ہو گئے تو نجران کے اندر جو روم کے بادشاہ کی حکومت ہے، اور روم کا بادشاہ جو ہمیں محلات سے، زر زیور سے، پیسوں سے، دولتوں سے جو نوازا ہے نا، یہ سب وہ چھین لے گا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ اتری۔ ایک شان نزول اس کا یہ ہے، اللہ نے فرمایا کیوں ملک روم کے بادشاہ کی حکومت
روم کا جو بادشاہ ہے کیا حکومت روم کی اس کی ہے کیا اللہ کی ہے؟ کس کی حکومت سے ڈرتے ہو؟ وہ دولت نہ دے تمہیں اللہ دیں گے بغیر حساب، تم اللہ کی مان لو، روم کے بادشاہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، روم کی حکومت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، حکومت کا دینا لینا تو اللہ کے قبضے میں ہے، تم کیوں روم کے بادشاہ کی حکومت سے ڈرتے ہو؟ ملکیت تو اللہ کی ہے، تم کیوں ڈرتے ہو کہ وہ تمہارا سب کچھ چھین لے گا؟ اللہ اتنا دیں گے کہ جس کا حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا، تم نے اگر اللہ کی مان لی۔ دوسرا شان نزول اس کا یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کے مطابق اس جنگ کو غزوہ احزاب کہتے ہیں، حدیث کے اندر اس کا نام غزوہ خندق آیا ہے، دونوں ایک ہی جنگ ہیں، احزاب خندق الگ الگ نام، حدیث میں خندق نام آیا ہے اور قرآن میں احزاب نام آیا ہے۔ تو اس جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مشورہ کر کے طے کیا تھا کہ ہم خندق کھود دیں گے، خندق کھود دیں گے، اتنی کھودیں گے کہ دشمن اپنا گھوڑا یا خود اپنے آپ وہ خندق کو پار نہ کر سکے اور ہمارے مدینے میں آ کر وہ ہمیں کسی قسم کی تکلیف نہ دے۔ اتنی بڑی خندق کھودنا ضروری ہے، کیونکہ جو لشکر ہمارے سامنے آ رہا ہے اتنا بڑا لشکر ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ ترکیب سوچی اور طے کیا اور خندق کھودنے لگے۔ جب خندق کھود رہے تھے اس قدر فاقے تھے حضرات صحابہ کے کہ پیٹ پر پتھر باندھ کر کھود رہے تھے، کھانا کھا کر نہیں، پانی پی کر نہیں، پیٹ بھر کر نہیں۔ تو ایک چٹان آئی جسے پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی صحابہ کے ہاتھوں سے وہ چٹان نہیں پھوٹی۔ تو پھر وہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا کہ اے نبی جی یہ مسئلہ ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اللہ کا نام لیا، ایک زور سے مار ماری، دو ٹکڑے ہو گئی چٹان اور ایک دم چنگاری نکلی جو سب نے دیکھا نور کی شکل میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے اس چمک میں ہیرا مقام کے بڑے بڑے محلات دکھائے اور اللہ کی طرف سے بشارت آئی ہے کہ ان قریب اللہ ہیرا مسلمانوں کے حوالے کریں گے۔ بہت بڑی سٹی ہو اس زمانے میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مار ماری اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی چٹان، پھر ایک چنگاری نکلی اور سب نے دیکھا نور کی شکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر اللہ نے مجھے دوسری خوشخبری دی، ملک روم بہت بڑا طاقتور اس وقت کا۔ نبی نے فرمایا کہ ان قریب اللہ روم کو بھی مسلمانوں کے حوالے کریں گے۔ پھر تیسری مار آپ نے ماری تو پوری چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، ایک چمک نکلی نور کی شکل میں جسے سب نے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر اللہ نے مجھے تیسری خوشخبری دی کہ جو صنعاء نامی علاقہ ہے مشہور، اللہ نے اس کی بھی فتح کی خوشخبری مجھے دے دی۔ جب یہ بات مسلمان سنے تو خوش ہو گئے، ایمان تھا نا، جب نبی کی زبان سے کوئی بات سنتے تو ایمان اور بڑھ جاتا تھا۔ حالانکہ حالات ایسے نہیں تھے، یہاں کھانے کو کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے کوئی مشروبات نہیں ہے، کوئی آرام کا معاملہ نہیں ہے، کوئی سہولتیں نہیں ہیں، کوئی ہاتھ میں کیش نقد بھی نہیں ہے، نہ سونا چاندی ہے، مگر بشارتیں کوسی ہیں ملک روم، بشارتیں ملک ہیرا، بشارتیں ملک صنعاء کی۔ ایسے حالاتوں میں اتنی بڑی بڑی خوشخبریاں سن کر صحابہ کے دل میں خوشی پیدا ہو گئی اور ان سب نے اللہ کا شکر ادا کیا، چونکہ ایمان والے تھے نا، نبی کی باتوں پر اپنے آپ سے بھی زیادہ ایمان رکھتے تھے، یقین تھا۔ مگر جب یہ بات چلتے چلتے منافقوں تک پہنچی اور پھر یہود و نصارہ اور مشرکین تک پہنچی تو وہ مذاق اڑانے لگے، مذاق یہ اڑانے لگے بھائی ان کے پاس تو کھانے کو کھانا نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے اور یہ خواب بڑے بڑے دیکھ رہے ہیں۔ استہزاء، تمسخر، مذاق اڑایا۔ حالات ان کے ایسے ہیں کہ کھانے کو نہیں ہے اور خواب کیا کر رہے ہیں، بڑے بڑے خواب دیکھ رہی ہیں، مذاق کے طور پر کہا۔ اس وقت یہ آیت کریمہ ہوتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں قل اے نبی جی کہہ دیجئے
ان مذاق اڑانے والوں سے، ان تمسخر کرنے والوں سے، ان استہزاء کرنے والوں سے کہہ دیجئے اللہم، ہمارا پروردگار، ہمارا اللہ، مالک الملک، سارے ملکوں کا مالک ہے، ساری ملکیت کا مالک ہے، سارے تختوں کا مالک ہے، سارے اقتدار کا مالک ہے، ساری حکومتوں کا اللہ مالک ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے اللہ دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے اللہ چھین لیتا ہے۔ تنزع کا معنی چھیننا، لینا، چھین لینا۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تختوں کا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے، تختوں کا چلے جانا اللہ کی طرف سے، حکومتوں کا مل جانا اللہ کی طرف سے، حکومتوں کا ختم ہو جانا اللہ کی طرف سے۔ ساری دنیا نے دیکھا ہے، اللہ نے ایسے نقشے دکھائے ہیں۔ دنیا میں کوئی بادشاہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، دنیا میں بڑے بڑے 4 بادشاہ گزرے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، چنگیز خان ہو، محمود غزنوی ہو، پھر تمہارا تیمور لنگ ہو، پھر ہو سکندر یونانی، ان سب نے کتنی حکومتیں کی، حالات کیسے تھے اللہ نے کیسے بدلے۔ چنگیز خان کوئی پیدائشی بادشاہ نہیں ہے، اتنا بڑا ظالم گزرا ہے، 20 ملکوں کو اس نے فتح کیا، اور ہر ملک میں تقریباً 10-10 لاکھ بندے تھے، اور سب کے اوپر ایسے تلوار چلائی جیسے بکریوں پر چاقو چلایا جاتا ہے۔ روزانہ 1-1 لاکھ انسان کو ذبح کرنے والا بادشاہ چنگیز خان کوئی پیدائشی بادشاہ نہیں تھا۔ اس کا اصل میں نام ہے تموجن۔ کیا نام ہے اس کا؟ تموجن۔ اتنا غریب اور اتنا فقیر اور اتنا پھٹیچر تھا کہ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو چوہے مار کے کھاتا تھا۔ دشمنوں نے جب اس کی بیوی کو قبضہ کر کے لے کر گئے، اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنی بیوی کو چھڑا سکے۔ جب واپس دشمنوں نے اس کی بیوی کو چھوڑا تو وہ حاملہ تھی۔ اتنا کمزور، بے بس، لاچار، بھوکا، فقیر، اور جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچا تو پھر اسے اللہ نے چنگیز خان بنایا، پوری دنیا کا طاقتور بادشاہ۔ کیسے حالتیں بدلے۔ ایک وقت تھا کہ بھوک سے چوہے کھاتا تھا، اور آج 40 سال کو پہنچا ہے تو اللہ نے اسے تخت دیا پوری دنیا کا، اور آج یہ ایک دن میں 1-1 لاکھ انسانوں کا خون بہا رہا ہے۔ حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی، 10-20 سال میں تو اللہ تختہ پلٹا دیتے ہیں۔ یہ تو 2014 میں آئے ہیں اور ہم لوگ ابھی سے ہائے ہائے وائے وائے کرنے لگے، ابھی تو 20 سال بھی ان کے پورے نہیں ہوئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر ایک کا تختہ اللہ پلٹا کے رہیں گے۔ اہل ساسان، ہزاروں سال اہل ساسان کا خاندان نے جو حکومت کی دنیا پر، کیا اللہ نے ان سے تخت نہیں چھینا؟ جسے چاہے اللہ تخت چھین لیں اور جسے چاہے اللہ تخت دے دیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ سارے تخت اور اقتدار اللہ کے قبضے میں ہیں۔ مسلمانوں سے اللہ تخت اس لیے لیتے ہیں تاکہ مسلمان ناقابل ہوتا ہے، وہ قابل بننے تک دوسروں کے حوالے ہوتا ہے۔ جب مسلمان قابل بن جائیں تو اللہ سارے تخت اٹھا کر مسلمانوں کے قدموں میں رکھ دیں۔ نبی کے زمانے میں ایران ایسا تھا جیسے آج کے زمانے میں ہم لوگ سمجھتے ہیں امریکہ، ورنہ کوئی ملک اللہ کے سامنے کوئی طاقتور نہیں ہے۔ مسلمان اللہ کے سوا کسی کو طاقتور نہیں مانتا۔ یہ تو دنیا سمجھتی تھی اس زمانے میں۔ نبی کے زمانے میں ایران کو سپر پاور سمجھا جاتا تھا، جیسے آج ہم کسی کنٹری کو سپر پاور سمجھتے ہیں۔ اور نبی نے بشارت دی کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ جو سپر پاور طاقتیں ہیں مسلمانوں کے قدموں میں ہوں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور ایران کو اللہ نے فتح دی مسلمانوں کو، اور ایران کے خزانے آ کر مدینے میں اونڈیلے جا رہے ہیں۔ جن صحابہ نے پتھر باندھ کر، جن صحابہ بھوکے رہ کر، جو صحابہ فاقے میں رہ کر، جو صحابہ ایک جوڑے میں 1 سال زندگی گزارنے والے، اتنے فاقوں میں زندگی گزارنے والے، جب وہ اللہ کے امتحان میں پاس ہو گئے، جب انہوں نے اللہ کو راضی کیا، ایران کو اللہ نے فتح کر کے ان کے قدموں میں ڈال دیا، اور اتنا آ کے سونا پڑ رہا ہے مدینہ طیبہ کے اندر، دیکھنے والا بھی اس کی طرف نظر اٹھا کر کوئی مدینے میں صحابی نہیں ہے۔ ایران فتح ہوا، 2.5 من 100 کلو سونے کا تاج
100 کلو 2.5 من سونے کا تاج پہن کر بیٹھتا تھا. اوپر سے وہ زنجیریں سونے کی، وہ بھی سونے کی چین بنا کو 4 طرف اوپر سے لٹکایا تھا. پہلے سامنے پردہ رہتا تھا، انہیں آپ کو پہلے سیٹ پہ بیٹھ کو اپنا سر وہ تاج کے اندر دیتا، اس کے بعد پردہ ہٹاتے ہیں آدمی کے سامنے. سامنے والوں کو تو معلوم تھا کہ یہ جو 100 کلو کا سونے کا تاج ہے یہ کس سے لٹکا ہوا ہے؟ چین سے، زنجیروں سے لٹکا ہوا ہے سونے کی. مگر پیچھے والوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا، وہ ایسے اسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ چائنا نہیں دکھتے تھے پیچھے والے. ان کے ذہن میں یہی ہوتا تھا کہ 100 کلو کا تاج پہن کو بیٹھا، انہوں تو اسے خدا مان کو سجدہ شروع کرتا گیا. اللہ نعوذ باللہ. سامنے والوں کو بس علم تھا، باقی پیچھے جو بھی مجمع آتا تھا فوراً اس کے سامنے سجدے میں پڑ جاتا. پیچھے اتنا بڑا تاج پہن کے کیوں بیٹھا ہے؟ ایسا لگتا تھا دور سے جیسے تاج پہن کے بیٹھا ہے. اور تخت جس میں اس کی کابینہ اور اس کے وزیر، اس کے مشیر جو بیٹھتے تھے، اس کے جو قریبی، اس کے جو مصاحبین بیٹھتے تھے، 170 ہاتھ لمبا 110 ہاتھ چوڑا تخت اس کا تھا. اس تخت میں 1000 سونے کے خمخمے لگائے گئے تھے چاروں طرف سونے کے. 1213 من وزنی تخت تھا، جس میں تقریباً 50 پر 3 من سونا لگایا تھا. تخت پر صرف مننا کیجا نہ 53 من سونا ڈالا گیا تھا. کس پر؟ تخت پر. اور اس تخت پر یہ کارپیٹ بچھایا تھا، قالین. وہ قالین پتہ ہے کیا ہے؟ اس قالین پر پورا ایران کا نقشہ بنایا گیا تھا. ریشم کا کپڑا، ہیرے، جواہرات، ان سب سے اس پر نقشہ بنایا گیا تھا. 1,40,000 صرف چاندی کی میخیں ٹھوکی گئی تھی اس پورے تخت پر. سونا چاندی یوں تھا. اور آج وقت آیا ہے اور اللہ پاک نے ایران کو شکست دی، مسلمانوں کو فتح دی، اور اس کا 2.5 من تاج آ کے مدینے میں پڑا ہے. وہ قالین کارپیٹ آ کے ریشم کا پڑا ہے. وہ تخت 170 ہاتھ لمبا آ کے پڑا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے پوچھا بھائی کیا کریں ان کا بتاؤ. تو کچھ صحابہ نے کہا رکھیں، یادگار ہے تاکہ آنے والی دنیا دیکھے کہ حقیقت میں یہ نہیں ہے، ان سب پر بیٹھنے والوں کو اللہ نے کیسے ذلیل کیا. یادگار رہ جائے، آنے والی دنیا دیکھے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ امیر صاحب میری رائے یہ ہے، یہ عیاشی کی یادگار ہے، اسے ختم کر دیا جائے. تو حضرت عمر نے کہا ابو الحسن تم سچ کہتے ہو، لہذا اسے توڑ کر تقسیم کر دو غریبوں میں. اس قالین کا ایک بالش کپڑا 1000 درہم میں بکتا تھا. سوچو کتنا قیمتی ہے. اور آج کہاں ہے؟ مدینے کے سیدھے سادے مسلمانوں کے پیروں میں پڑا ہوا ہے. تختوں کے پلٹنے میں دیر نہیں لگتی. آج جو تختوں پر بیٹھے ہیں ایک وقت آئے گا کہ وہ جا کر زیر زمین سو جائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. آج جو تختوں پہ بیٹھ کے راج کر رہے ہیں اور ان کو گمان ہے کہ ہماری پارٹی کے علاوہ اور کوئی پارٹی نہیں آ سکتی، مسلمانوں کو دوسرے نمبر کا شہری بنا دو، ان کے ووٹ ڈالنے کا حق چھین کر ختم کرو، کانسٹیٹیوشن ختم کرو، یہ ملک ہم اپنے مذہب کا ملک بنائیں گے اور ہم ہمیشہ باقی رہیں گے، یہ بھی عنقریب ختم ہو جائیں گے. اگر آپ تاریخ پڑھو گے تو اگر آپ تاریخ کے طالب علم بنو گے تو یہ موجودہ حالات آپ کو کچھ ڈرا نہیں سکیں گے. بنو عباس نے جب بنو امیہ پر حملہ کر کے ختم کیا نا، ایک شہزادہ بچ کو نکل گیا اس میں سے. بنو امیہ 132 سال جو شروع میں انہوں حکومت چلے، بنو عباس ان پر حملہ کرے تو پورے مر گئے. ایک خاندان کا ایک شہزادہ بچ کو نکل گیا اور انہیں جا کو اسپین میں چھپ گیا ذرا دن. پھر اس کے بعد باہر نکلا، پھر انہیں اپنے خاندان بنو امیہ جو پورا ختم ہو گیا تھا واپس بنیاد رکھی. 130 پر 2 سے چلتے چلتے بنیاد اس کی 300 سال تک واپس پھر ایک امپائر بن گیا ان کا. بھاگ کو آیا تھا سو 130 پر 2 میں 300 سال میں واپس ان کے نسل کیا ہوگی؟ بادشاہ بن گئی. آیا تھا بھاگ کر اور اللہ نے پھر واپس کیا دیا اسے؟ اس کی نسل میں عبد الرحمن الناصر جو مسلمان
مسلمان تھے تو مسلمانوں میں جب اللہ نے 300 برس میں واپس ان کو حکومت دی تو اس کمبخت عبد الرحمن الناصر نے پتہ ہے کیا کیا؟ ایک لڑکی جس کا نام زہرا تھا تو اس سے محبت کر بیٹھا، عشق کر بیٹھا، تو اس کی محبت میں پھر دوبارہ انہیں وہ محل بنانا کی شروع کر دیا۔ مسلمانوں کا تو یہ تو کام نہیں ہے کہ وہ اپنی معشوقہ کے لیے عمارتیں بنواتے رہے۔ اللہ دے کر بھی آزماتے ہیں، اللہ لے کر بھی آزماتے ہیں۔ جب واپس ملی حکومت تو کیا کیا؟ ایک عورت زہرا نام کی اس کے اوپر بنگلہ محل بنا رہا ہے، 4 میل لمبا 3 میل چوڑا پہاڑ پورا کاٹ ڈالیا، سنگے مرمر کے پتھر لا کو محل بنے، 25 سال میں جا کو پورا محل بنیا۔ کتنے سال؟ 10,000 میستری اور 4,000 خچر کام کرے اس میں سامان ڈھونے کے واسطے۔ جب پورا محل بن گیا نا، 6,000 باندیوں کو لا کے رکھا خوبصورت، 13,750 کام کرنے والے خادم تھے مرد، 3,380 پودو پہرے دار تھے اس کے، حفاظت کرنے والے محل کے۔ بیچ میں ایک پانی کا چشمہ بنایا تھا محل کے۔ جب چاند 14ویں کا ہوتا، 13، 14، 15 جب چاند مکمل ہوتا ہے تو اس کا عکس جب پانی میں پڑتا تھا اور پانی کو ہلاتے تو اس کی روشنی ایسا پھیلتی پورے محل میں کہ پورا محل جگمگاتا تھا۔ کاریگری اس وقت کی یہی انہیں ٹیکنالوجی 300 سال میں کام شروع کریا، 325 میں جا کو کام پورا ہوا اور انہیں اس میں رہنے لگا، 350 میں مر گیا، 25 سال میں لائف ختم۔ پھر آگے 25 سال، 370 کو 5 سال میں دوسرے جنے آپ کو قبضہ کرے، وہ پورے محل کو توڑ کر رکھ ڈالے، 50 سال کا محل ختم۔ اللہ دیتے بھی ہیں، اللہ چھینتے بھی ہیں۔ دیتے ہیں کب؟ جب تمہیں قابل سمجھتے ہیں، اور لیتے کب ہیں؟ جب تم ناقابلیت دکھاتے ہو، جب تم اس میں عیاشی کرنے لگتے ہو، جب تم اس میں انسانوں کے حقوق پامال کرنے لگتے ہو، پھر اللہ لے کے بھی دکھائیں گے۔ کوئی نہیں بچتا، سپر پاور کوئی قیامت کی صبح تک نہیں رہتا، سب ختم ہونے والے ہیں۔ جب تک اگر دنیا نظام سنبھالنے کی صلاحیت کافروں میں بھی ہے تو اللہ دنیا کی حکومت ان کو بھی دیں گے، کیونکہ اللہ دنیا کو چلانا ہے، دنیا کا نظام چلنا ہے، اور دنیا کا نظام عدل پہ چلتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کی عدل پہ چلتا ہے۔ پوری تاریخ ایک طرف، حضرت عمر کی تاریخ ایک طرف۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اپنی مجلسوں میں عمر کا ذکر کرو، کہ عمر کے ذکر سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عمر کے ذکر کرو، کہ حضرت عمر کا جب ذکر ہوگا عدل کا ذکر ہوگا، جب عدل کا ذکر ہوگا تو اللہ کا ذکر ہوگا۔ عرفات کے میدان میں 1.25 لاکھ صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، آج اللہ تم پر فخر کر رہا ہے، میرے سارے صحابہ پر آج اللہ میرا فخر کر رہا ہے، مگر عمر پر خاص فخر کر رہا ہے۔ کیوں ہے؟ حضرت عمر کے زمانے میں مدینے میں قحط پڑ گیا، لوگوں کے پاس غلہ ختم، کھانے پینے کی چیزیں ختم۔ حضرت عمر نے اپنے خادموں کو کہہ دیا، خبردار، آج کے بعد میرے دسترخوان پر اس وقت تک کوئی 2 سالن نہیں رکھنا جب تک کہ ہر گھر میں 2 سالن نہ آ جائے۔ اگر مدینے میں فاقے ہیں تو عمر بھی فاقے کرے گا۔ وہ باہر نکلے تو اپنے بیٹے کے گھر سے گوشت کی خوشبو آئی قحط کے زمانے میں، تو فوراً اپنے غلام کو بھیجا، بھائی جاؤ میرے بیٹے کو جس حال میں ہو پکڑ کر لاؤ، مجھے تو اس کے گھر سے گوشت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو گئے فوراً اور فرزند سے کہا کہ ابا جان بلا رہے ہیں، تشریف لائیں، کہیں کو گوشت کی خوشبو آ رہی ہے نا، آؤ، کیا تو بھی کر ڈالو بھائی، ان کا غصہ مجھے سنبھالنا ہوتا نہیں ہے۔ وہ بولے میں بھی تو تمہارے بغیر جا نہیں سکتا، آنا ہی پڑے گا، کیا تو بھی ایک کام کرو، بچاؤ مجھے۔ کہ اگر میں تم نہ بچایا تو حضرت عمر کا اعتماد ختم ہوا تھا میرے اوپر، تمہیں آنا۔ جس حال میں تھے اسی حال میں بیٹے کو بلایا گیا اور پوچھے، بیٹا کیا قصہ، سب کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں اور تمہارے گھر میں گوشت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ابا جان یہ تو میری اپنی بکری تھی، کئی دن سے میں گوشت نہیں کھایا تھا، خواہش پیدا ہوئی، میں نے اپنی بکری ذبح کی ہے، میں نے کسی کی چھینی ہوئی تو نہیں ہے، حلال تو ہے نا، اپنا جانور ہے بھائی۔
تو حضرت عمر نے کہا نہیں بیٹے، جب مدینے میں فاقے ہو تو لوگ یوں نہ کہیں کہ عمر کے گھر میں گوشت پک رہا ہے، نہیں، سارا گوشت فقیروں میں تقسیم کر دیا گیا۔ کہا جب تک ہر گھر میں بکری نہ آ جائے تیرے گھر میں گوشت نہیں پک سکتا۔ سبحان اللہ، ایسا بادشاہ پوری دنیا میں پھر قیامت کی صبح تک نہیں پیدا ہو سکتا۔ 24 لاکھ مربع میل پوری دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ، جن کے گھر کے مرد جنگ پر گئے ہیں ان کے گھر میں جا کے سودا لا کے دے رہے ہیں کہ بہن تیرا شوہر جہاد میں گیا ہے، تجھے کوئی ضرورت تو ہوگی، بتا دے میں پورا کر دوں گا۔ مسجد میں جھاڑو دے رہے ہیں، کون؟ 24 پوری دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ مسجد کو جھاڑو دے رہا ہے۔ اور سخت گرمی میں ادھر سے ادھر دوڑے جا رہے ہیں حضرت عمر۔ ساتھیوں نے کہا کہ بھئی یہ امیر المومنین کو کیا ہوا، اتنی سخت گرمی کہ ایک بچہ تو کیا جانور بھی نہیں گھوم رہا ہے، ایسے میں یہ ننگے سر بھاگ رہے ہیں گرمی میں، کسے تلاش کر رہے ہیں؟ ساتھیوں نے جا کر پوچھا تو حضرت عمر نے کہا بیت المال کا یہ خون کہیں چلا گیا ہے، پتہ نہیں کن کن غریبوں کا اس میں حق ہے، اگر وہ کھو جائے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ ارے بھئی آپ غلام کو بھیج دیتے، نہیں یہ عمر کی ذمہ داری ہے۔ ایسا بادشاہ ملے گا دنیا میں؟ غریب کے لیے نرم، امیر کے لیے سخت۔ اور ایک طرف کیسے کیسے بادشاہ گزرے، واسق باللہ، آنکھوں میں آگ دوڑتی تھی واسق باللہ کے، دیکھ کر کوئی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کر سکتا تھا۔ 12 ملکوں کا بادشاہ، 12 ملکوں کا بادشاہ، کوئی اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کی ہمت نہیں۔ مگر جب مرا ہے تو ابھی میت کو محل سے باہر نہیں لے جایا گیا، اس کی آنکھوں پر آ کر چوہے بیٹھ گئے تھے۔ آنکھیں نہ دکھاؤ، آنکھیں نہ دکھاؤ، آج تمہاری طاقتیں کل ختم ہو جائیں گی، آج تمہارا حسن کل ختم ہو جائے گا، آج تمہاری دولتیں کل ختم ہو جائیں گی، آج تمہاری سیاستیں کل ختم ہو جائیں گی۔ اس رب سے ڈرو، کسی کا حق نہ مارنا۔ اللہ نے تمہیں سیاست کی سیٹ دی ہے، اللہ نے تمہیں اقتدار دیا ہے، اللہ نے تمہیں عہدہ دیا ہے، اللہ نے تمہیں منصب دیا ہے، اللہ نے تمہیں ذمہ داری دی ہے۔ خدا کی قسم اللہ سے ڈرنا، ورنہ کل قیامت میں اللہ ایک ایک چیز تم سے پوچھتے رہیں گے۔ گدھا کتنی خدمت کرتا ہے، زمانے سے گدھا خدمت کرتا آ رہا ہے، مگر لوگ اس کی عزت نہیں کرتے۔ شیر زمانے سے لوگوں کا خون پیتا ہوا، لوگوں کو چیرتا ہوا آیا ہے، مگر آج لوگ شیر کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ معاشرے کو عادت ہو گئی ہے ظالموں کی، جابروں کی اور جو ہے طاقتوروں کی چاپلوسی کرنا زمانے کی عادت ہے، اور جو خدمت کرتا ہے اسے ذلیل کرنے کی ہمیں عادت پڑ چکی ہے۔ یہ معاشرہ بیمار ہو چکا ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی فرما دیجئے کہ ساری ملکیت اللہ کے ہاتھ میں، تؤتی الملک من تشاء، بڑی طاقتور آیت ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہی آیت ہے جو اللہ کا اسم اعظم ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہے اللہ اقتدار دے، جس کا چاہے اللہ اقتدار چھین لے۔ اے نبی جی ان عیسائیوں سے کہو کہ ان کے نسل میں بنی اسرائیل کے 4000 انبیاء آئے، کیا اللہ نے ان سے لے کر نبوت کیا عربوں کے اندر نہیں چلایا؟ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ خاندان میں ہی چیز چلی آئے، اللہ جس خاندان کو چاہے چن لیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے عزتوں سے سرفراز کرے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے اللہ ذلیل کر کے رکھ دے۔ اگر اللہ عزت دینا چاہے ساری دنیا مل کے اسے ذلیل نہیں کر سکتی، اگر اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے ساری دنیا مل کر اسے عزت نہیں دے سکتی۔ عزتوں کا مالک بھی اللہ، ذلیل کرنے ذلتوں کا مالک بھی اللہ، سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ کے سارے فیصلے خیر سے بھرے ہیں۔ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تولج اللیل فی النہار، یاد رکھو رات کو اللہ دن میں داخل کرتے ہیں۔ وتولج النہار فی اللیل، اللہ دن کو رات میں داخل کرتے ہیں۔ وتخرج الحی من المیت، مردے سے اللہ زندے کو نکالتے ہیں۔ انسان سے نکلنے والا نطفہ بے جان ہے، اسی نطفہ جب ماں کے پیٹ میں پہنچاتے ہیں تو اللہ اسے جاندار بنا دیتے ہیں۔ نطفے سے انسان، انسان سے نطفہ، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ مرغی سے انڈا، انڈے سے مرغی، یہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ دانے سے کھیت،
کھیت کے دانے، کھیت کے اندر پھر وہی دانہ، دانے میں پھر وہی کھیت، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ایک کھجور، اس کی بیج میں پھر کھجور، پھر اس میں کھجور، پھر اس کے اندر بیج، پھر اس میں سے کھجور، یہ اللہ کا نظام ہے۔ عالم کے پیٹ میں جاہل پیدا کر دیں، جاہل کے پیٹ میں عالم پیدا کر دیں، نبی کے پیٹ میں کافر پیدا کر دیں، کافر کے پیٹ میں نبی پیدا کر دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نبی، پیٹ میں بیٹا کافر، حضرت آزر کافر، پیٹ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی بن گئے۔ کامل کے پیٹ میں ناقص، ناقص کے پیٹ میں کامل، اللہ کی مرضی۔ صحت مند مرد میاں بیوی مگر بچہ کمزور پیدا ہو جائے، کمزور کے پیٹ میں اللہ صحت مند انسان پیدا کر دے۔ کوئی بھی آپ مثال لے لیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے دیں گے۔ کب؟ جب تم اللہ کی مانو گے۔ حکومتیں سے نہ ڈرنا، حکومتیں تو آتی جاتی رہیں گی، اس سے کیا لینا دینا ہے؟ حکومتیں تو آتی جاتی رہیں گی، حکومتوں کے آنے سے بھی نہ ڈرو۔ انہوں آگے تو اچھا تھا، انہوں آئے تو بھی اچھا نہیں، انہوں آئے تو بھی اچھا نہیں۔ جو کچھ اچھا کرنا ہے اللہ ہی کرنے والے ہیں، چاہے انہوں تو بھی رہو، چاہے انہوں تو بھی رہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اگر اللہ نے ہمیں تخت دیا، اللہ نے ہمیں موقع دیا خدمت کا، تو صحیح خدمت کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔